4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد جب قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پاکستان آئے تو انہیں وزیر اعظم کی طرز کا ریاستی پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ برق رفتاری سے ان کے کیسز کیوں نپٹائے جا رہے ہیں اور پنجاب کی نگران کابینہ نے ان کی سزا معطل کیوں کی ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر سے کیا دردمندانہ اپیل کی ہے اور کس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو وہ دور حاضر کے صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ کیا نومبر میں واقعی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں، اور اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو اس کی شرط کیا ہے؟ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، اور ان سب خبروں کی میں کچھ اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی کہ انہیں ریاستی پروٹوکول کیوں دیا گیا۔ ہم بھی وہاں پر مینار پاکستان میں پورا دن موجود رہے، ایک ویلاگ ہم نے بھی کیا، وہ تو موقع کی مناسبت سے ہم نے ویلاگ کیا، اور کچھ ہمارے دوستوں نے، ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا کہ یہ آپ نے جو اپنا ویلاگ کیا ہے اس میں کچھ پوائنٹس مسنگ ہیں، یعنی اصل خبر کی جانب آپ کا دھیان ہی نہیں گیا۔ جب اس تناظر میں ہم نے سوچا اور کچھ تحقیق کی تو پھر کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاٹس ہم نے ملانے کی کوشش کی کہ آیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو پاکستان کے سفیر ڈاکٹر فیصل، جن کا ادب کا ذوق بھی بہت زیادہ ہے اور اکثر آپ سوشل میڈیا پر ان کی شاعرانہ انداز میں ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آڈیو یا وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوگی سوشل میڈیا پر۔ اس میں جو 2 پوائنٹ انہوں نے بتائے تھے، نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ان 2 پوائنٹس کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے مستند ذرائع کے مطابق جو ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ طوطے مینا ہیں، ان کے بقول ان باتوں کا اس سے لنک ضرور ہے، جبکہ ہم نے ایک اور ذرائع سے اس چیز کو کنفرم کیا، وہ بھی اس وقت لندن تھے جب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز بھاگے گئے تھے، جب نواز شریف نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لیا تھا، ان کے احتساب کی بات کی تھی، جسٹس اعجاز الحسن کی بات کی تھی جو ویری نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے یہ کان، آنکھ اور دماغ سمجھے جاتے تھے جسٹس اعجاز الحسن، تو انہوں نے ان سے بھی ہماری بات، تو اس سلسلے میں ہماری چند روز پہلے ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو نواز شریف صاحب نے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ وہ بہت زیادہ اس بات پر کنسرن ہے کہ یہ جو ریجنل پولیٹکس ہے اس میں میرا کردار کیا ہوگا، یعنی پاکستان کی پولیٹکس تو اپنی جگہ، احتساب کا بیانیہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو ریجنل علاقائی سیاست ہے، علاقائی صورتحال ہے، اس میں میرا کردار کیا ہوگا، کیونکہ ان کے ارد گرد جو تعریفیں کرنے والے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ میاں صاحب آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ جو پولیٹیشین ہے وہ اس خطے میں نہیں ہے۔ اگر ہم ایران کی بات کر لیں، ترکی کی بات کر لیں، چائنا کی بات کر لیں، اگر ہم ایران کی بات کر لیں، چائنا کی بات کر لیں، روس کی بات کر لیں، انڈیا کی بات کر لیں، تو آپ کا ایکسپیرینس اقتدار کا ان سب سے زیادہ ہے، یعنی جو اقتدار کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس خطے کے سب سے میچور سیاستدان ہیں۔ تو جو ڈاکٹر فیصل کی میں نے بات کی، تو آپ نے اگر وہ کلپ سنا ہو تو اس میں وہ بات کر رہے تھے ایک معیشت پر، اور دوسرا یہ کہ ہمسایہ ممالک سے تعلقات پر۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو اس خطے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور جن کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت نواز شریف صاحب آئے ہیں، کیونکہ اچانک جو رپورٹس ہیں ڈاکٹرز کی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، اور جو انہیں ریاستی پروٹوکول بھی مل گیا ہے۔ بالکل ہم اس چیز کے شاہد ہیں کہ جب وہ مینار پاکستان آئے تو بالکل جو پروٹوکول تھا وہ ایک سابق وزیر اعظم جیسا ہی تھا، جس
طرح CCP لاہور نے شاہی قلعے میں انہیں سلوٹ بھی مارا کہ ایک سرکاری اعلیٰ آفیسر انہیں سلوٹ مار رہا ہے اور کمشنر لاہور بھی موقع پر موجود ہے۔ تو اپنی تقریر میں نواز شریف صاحب نے پھر بات کی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی اور یہ کہا کہ جو بنگلہ دیش کا بھی حوالہ دیا کہ وہ کوریڈور بن سکتا تھا۔ تو اس سے آپ یہ بات اخذ کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا تجزیہ بھی ہے اور کچھ ذرائع سے یہ نیوز بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ اس طرح کا سافٹ چہرہ چاہ رہی ہیں پاکستان میں کہ جو بھارت سے بھی تعلقات قائم رکھے، روس کے حوالے سے بھی اس کی پالیسی بس درمیانی ہو، اور جو چائنا کے حوالے سے ہے سی پیک اور جو G20+ کے ممالک کا اجلاس ہوا تھا بھارت میں اور ایک کوریڈور کی بات کی تھی اور سعودی شہزادہ جو ہے بڑا متحرک اس میں ہمیں دکھائی دیے اور اس ایک خاص کوریڈور کی بات ہوئی تھی۔ تو ان سب کے تناظر میں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک سافٹ فیس ہیں یا سافٹ حکمران ثابت ہو سکتے ہیں جو لانگ ٹرم پروجیکٹس کے حوالے سے کارآمد بھی ہیں اور ایک کاروباری شخصیت ہیں، کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ہمیشہ سے خواہش یہ بھی رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوں، اور پھر انہوں نے معیشت کی بات کی ہے اپنے ایک مخصوص انداز میں۔ تو وہی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پاکستانی مشیر اگر انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جا کر اپنی تقریر میں یہ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پالیسی تو کچھ طے ہوئی ہے تاکہ ایک سافٹ اور ایک کاروباری ذہنیت کی مالک شخصیت کو جو ہے وہ دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھایا جائے، اور یہی ایک وجہ ہے بڑی کہ نواز شریف صاحب کو جو ریاستی پروٹوکول ہے وہ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی۔ تو آج غزہ منتظر ہے علماء مشائخ رابطہ کونسل کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان کو غزہ اور فلسطین کے مظلوم بھائی بہنوں کی آواز بننی چاہیے اور عسکری طاقت بھی مہیا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، یہ سراج الحق صاحب کے الفاظ تھے، کہ وہ آرمی چیف سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے، وہ وقت کے تقاضے کو سمجھیں اور وہ صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی بن سکتے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور مظلوم غزہ کے ماؤں بہنوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ محمد بن قاسم بھی بنے۔ یعنی یہ امیر جماعت اسلامی نے دردمندانہ اپیل جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر سے کی ہے۔ جو کانفرنس ہوئی منصورہ میں، وہاں پر انہوں نے یہ دردمندانہ اپیل کی ہے کہ پاکستان کو ایک مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم واحد اسلامی ریاست ہیں جو ایٹمی قوت بھی ہیں، گو کہ جنگ نہ تھوپیں لیکن اپنا مضبوط کردار تو ادا کر سکتے ہیں۔ اب تیسری خبر ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک چہم گویاں ہے کہ اگر عمران خان صاحب تحریک انصاف کا کوئی جانشین مقرر کر دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ انہیں اتنی ریلیکسیشن مل جائے گی نومبر کے مہینے میں ہی کہ وہ الیکشن کمپین کر سکتے ہیں، جس کے آثار کچھ اب بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر مائنس وہ خود کو کر لیتے ہیں لیکن اپنی پارٹی کو ڈمپ یا مائنس نہیں ہونے دیتے اور کسی اور کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ پارٹی کو جو صدارت ہے وہ کریں گے اور لیڈ وہ کریں گے، جس میں شاہ محمود قریشی بھی ہو سکتے ہیں اور چودھری پرویز الہی بھی ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد تھوڑی سی ریلیکسیشن کے چانس بن جا سکتے ہیں اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی آ سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں ایک ڈیل چل رہی ہے اور وہ باتیں ہو رہی ہیں اور مفاہمت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا مفاہمت کے بیانیے کو اپنے بڑھائیں۔ جس طرح وہ وزیر اعظم تھے تو بنی گالہ عمران خان سے ملنے چلے گئے تھے، اب بھی انہیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی برف پگھل سکتی ہے، لیکن ہمارے طوطا اور مینا یہ کہتے ہیں